کیمیائے سعادت پھوت 230 اے عزیز جان تو کہ جو شخص اصلی قیمت کہتا ہے اسے سچ کہنا چاہیے، اس میں دغا نہ کرے، اور اگر مال میں کچھ نقصان آ گیا ہے تو بتا دے۔ اگر مہنگا مال مول لیا ہے اور سہل انکاری کی ہے، بیچنے والا اس کا دوست یا عزیز تھا، تو یہ بھی کہہ دے اگر کوئی چیز 10 دینار کی کہہ کر مال کے عوض دے اور وہ اتنے کو نہیں بکتی تو مول لے کر 10 دینار مال کی قیمت کہنا نہ چاہیے، اور اگر پہلے مال ارزاں مول لیا پھر بھاؤ بڑھ گیا تو پہلے قیمت ظاہر کر دے۔ اس کی تفصیل دراز ہے، بازاری لوگ اس امر میں بہت خیانت کرتے ہیں اور اسے خیانت نہیں جانتے۔ اصل یہ ہے کہ آدمی جس دغا کو اپنے اوپر روا نہیں رکھتا، خود بھی اوروں کے ساتھ وہ دغا نہ کرے، اور اس بات پر اپنی کسوٹی بنا لے، کیونکہ جو شخص اصلی قیمت کے اعتماد پر مول لیتا ہے تو یہ سمجھ کر مول لیتا ہے کہ میں نے خوب جانچ لیا ہے اور واجبی مول لیا ہے۔ اگر اس امر میں دغا ہوگی تو وہ خریدار راضی نہ ہوگا، یہ دغا بازی۔ اب ہم چوتھے باب میں آ گئے ہیں، یہ معاملہ میں احسان اور بھلائی کرنے کا بیان ہے۔ اے عزیز جان لے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح عدل کرنے کا حکم فرمایا ہے اس طرح احسان کرنے کا بھی حکم فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان۔ یہ سورۃ نحل ہے، پارہ 14 ہے، آیت نمبر 90 ہے۔ ترجمہ: تحقیق اللہ عدل و احسان کرنے کا حکم دیتا ہے۔ وہ باب جو اوپر مذکور ہوا عدل کے بیان میں تھا تاکہ آدمی ظلم کرنے سے بچے، اور یہ باب احسان کے بیان میں ہے۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ یہ سورۃ اعراف ہے، پارہ 8، آیت نمبر 56۔ ترجمہ: بے شک اللہ کی رحمت احسان کرنے والوں کے قریب ہے۔ جس نے فقط عدل کیا اس نے دین کا سرمایہ محفوظ رکھا، مگر فائدہ احسان میں ہے، اور عقل مند وہ ہے جو کسی معاملہ میں آخرت کا فائدہ نہ چھوڑے، اور احسان وہ بھلائی ہے جس سے معاملہ کرنے والے کو فائدہ ہو، وہ تجھ پر واجب نہیں۔ احسان کا درجہ 6 وجہوں سے حاصل ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ اگرچہ خریدار کسی اپنی ضرورت اور حاجت کے سبب سے راضی بھی ہو تو بھی نفع لینا روا نہ رکھے۔ حضرت سری سکتی قدس سرہ دکان کرتے اور 5 روپیہ سینکڑا سے زیادہ نفع لینا روا رکھتے تھے۔ ایک بار 60 دینار کے بادام مول لیے، پھر بادام مہنگے ہو گئے۔ ایک دلال نے ان سے بادام مانگے تو فرمایا 63 دینار سینکڑا سے زیادہ نفع نہ لوں گا، اس کسد کے توڑنے کو میں روا نہیں رکھتا۔ دلال نے کہا، میں تمہارے مال کو بھاؤ سے کم پر بیچنا روا نہیں رکھتا۔ عرض یہ کہ نہ دلال نے بیچا نہ حضرت سری سکتی زیادہ قیمت لینے پر راضی ہوئے۔ احسان کا ایسا درجہ ہوتا ہے۔ محمد ابن المنکت رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ دکاندار تھے۔ ان کے پاس کئی تھان تھے، کسی کی قیمت 10 دینار تھی، کسی کی قیمت 5 دینار تھی۔ ان کی غیبت میں ان کے شاگرد نے 5 دینار والا تھان ایک اعرابی کے ہاتھ 10 دینار کو بیچا۔ جب وہ تشریف لائے اور حال معلوم ہوا تو تمام دن اس اعرابی کو ڈھونڈتے پھرے۔ جب وہ ملا تو اس سے کہا کہ وہ 5 دینار سے زیادہ کا نہیں ہے۔ اس نے کہا، میں نے خوشی سے لیا ہے۔ ان بزرگ سے فرمایا، جس امر کو میں اپنے واسطے پسند نہیں کرتا اسے کسی مسلمان کے لیے بھی پسند نہیں کرتا۔ یہ فسخ بیع کر، یا 5 دینار پھیر لے، یا میرے ساتھ آ کے میں اس سے بہتر تھان دے دوں۔ عرض یہ کہ اعرابی نے 5 دینار پھیر لیے۔
پھر کسی شخص سے پوچھا یہ بزرگ کون تھے؟ اس نے کہا کہ ان کا نام ہے محمد ابن المنقدر۔ اعرابی کہنے لگا سبحان اللہ، یہ مرد وہ ہے جب پانی نہ برسے اور میدان میں طلب باران کے واسطے ہم جائیں تو اس کا نام لینے سے پانی برسنے لگے۔